ججوں کے اختلافات کی خبریں کچھ نئی نہیں، مگر اب یہ معاملہ اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، جس میں ہائی کورٹوں میں اور سپریم کورٹ میں ججوں کی تعیناتی کی جانی ہوتی ہے، اس اجلاس کے اندر بھی ججز کے اختلافات اب کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ بند کمروں میں ہونے والے اس اجلاس کی کہانیاں ذرائع کے ذریعے باہر تک پہنچ جاتی ہیں، اور تازہ ترین جو صورتحال ہے سندھ ہائی کورٹ میں ججوں کی تعیناتی کے حوالے سے ہوئی، اور آج لاہور ہائی کورٹ کے 13 ججوں کی کنفرمیشن، یعنی ان کے ایڈیشنل ججوں کی مستقلی کے حوالے سے جو اجلاس ہونا تھا، اس کے حوالے سے بھی جو خبریں آ رہی ہیں، تو ان خبروں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ معزز ججوں کے بیچ اختلافات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ یوں تو سابق چیف جسٹس گلزار احمد کے دور میں یہ اختلافات اپنے عروج پہ تھے، مگر ان اختلافات میں کمی نہیں آ رہی موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی قیادت میں بھی۔ کل سندھ ہائی کورٹ میں 7 نئے ججوں کا جو تعینات ہونا تھا، ان کے ناموں پر بغیر کسی اتفاق کے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ختم کر دیا گیا، ملتوی کر دیا گیا، اور آج جن 13 لاہور ہائی کورٹ کے ججوں کو مستقل کیا جانا تھا یا ان کی کنفرمیشن ہونی تھی، آج بھی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہیں ہو سکا۔ اور یہ وہ 13 لاہور ہائی کورٹ کے ججز تھے جو تقریباً 1 سال سے زائد عرصے سے بطور ایڈیشنل جج، یعنی کچے جج جو ہیں، جو کہ ابھی انہیں مستقل نہیں کیا گیا، اس کے حوالے سے جو ہے یہ فیصلہ ہونا تھا کہ کیا انہیں مستقل کیا جانا چاہیے یا نہیں، کیونکہ ایک بار آپ مستقل ہو جائیں تو پھر جوڈیشل کمیشن آپ کو آپ کے عہدے سے نہیں ہٹا سکتا۔ اس کے لیے پھر جوڈیشل کونسل ہے، سپریم جوڈیشل کونسل، جس میں صرف آپ پہ کوئی الزام لگے تو پھر جوڈیشل کونسل ہی آپ کی موقف سننے کے بعد آپ کو نکال سکتی ہے۔ تو ججوں کی تعیناتی بہت بڑا معمہ بن گیا ہے پاکستان کی عدلیہ کے لیے، اور خاص طور پہ سپریم کورٹ کے لیے، اور یہ معمہ اس لیے بھی بن گیا ہے کہ ایک مقابلہ ہے آج کل کے حالات میں کہ جب سپریم کورٹ اور ہائی کورٹوں کو ایسے سیاسی نوعیت کے فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں جن فیصلوں کی وجہ سے حکومتیں بنتی ہیں، بگڑتی ہیں اور دباؤ میں آتی ہیں، تو ان فیصلوں کی وجہ سے ایسے ججوں کی ضرورت پڑ گئی ہے کچھ حلقوں کو، کچھ اداروں کو، کہ وہ ہر وقت ہر گھڑی تیار کامران رہیں، اور جب بھی کسی حکومت کو گرانا ہو، بگاڑنا ہو، کمزور کرنا ہو، تو وہ اپنے فیصلوں کے ذریعے ایسا کر سکیں۔ یہ انتہائی افسوسناک سوچ ہے، اس کو آپ منفی سوچ بھی کہہ سکتے ہیں، مگر پچھلے 75 سال میں عدلیہ نے جو کردار پاکستان کی آئینی تاریخ میں ادا کیا ہے، وہ منفی نہیں تو پھر مثبت تو بالکل نہیں ہے۔ تو یہ آج جو لاہور ہائی کورٹ میں 13 ججوں کی کنفرمیشن کی ہیئرنگ تھی جوڈیشل کمیشن کی، پہلے آپ کو اس کا احوال سناتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہوا کیا۔ جو ذرائع سے مطیع اللہ جان MJ TV کو خبریں موصول ہوئی ہیں، اس کے مطابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی صاحب جو ہیں، جسٹس امیر حسین بھٹی، وہ بنفس نفیس آج موجود تھے سپریم کورٹ میں کہ اس جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں، اور ان کے ساتھ ان کے سینئر پیونی جج بھی موجود تھے۔ پھر صوبے کے جو لا منسٹر تھے احمد خان صاحب، وہ بھی موجود تھے، اور پھر پنجاب بار کونسل کے جو نمائندے ہیں وہ بھی موجود تھے۔ یہ 4 جو ہوتے ہیں صرف ہائی کورٹوں میں ججوں کی تعیناتی کے حوالے سے شریک ہوتے ہیں۔ جو مستقل 9 ججز تھے، جو مستقل اراکین جوڈیشل کمیشن کے، ان کا آپ کو بتاتے چلوں۔ سب سے پہلے چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جو کہ سربراہ ہیں جوڈیشل کمیشن کے ججوں کی تعیناتی کے حوالے سے اس فورم کے، وہ موجود تھے، ویڈیو لنک پر موجود تھے، اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کووڈ کا شکار ہیں، وہ کورونا کا شکار ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو گھروں میں محدود کیا ہے، اور ویڈیو لنک کے ذریعے وہ شریک ہوئے۔ تو اس کے بعد پھر ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو تھے، وہ اسپین سے، جو کہ اس وقت ویکیشنز میں ہیں، وہاں سے جوڈیشل کمیشن کے آج کے اجلاس میں شریک ہوئے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرے معزز ججز تھے، سینئر ججز، وہ بھی جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس طارق مسعود اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل، وہ بھی جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں موجود تھے۔ اٹارنی جنرل کے بارے میں ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ ان کی طبیعت ناساز تھی پہلے کی طرح، انہوں نے ویڈیو لنک پہ آئے کچھ دیر کے لیے،
وہ آئے تھے، اور اس کے علاوہ جو لا منسٹر ہیں اعظم نذیر تارڑ وہ بھی آج کے اجلاس میں موجود تھے۔ پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ پہلے ایک اجلاس ہوا ججز کے بیچ، جو عام طور پہ اس جوڈیشل کمیشن کے اجلاس سے پہلے جو ججز حضرات ہیں اس جوڈیشل کمیشن کے 9 رکنی فورم کے، وہ الگ سے ایک میٹنگ کرتے ہیں۔ تو یہ کل 5 سپریم کورٹ کے ججز ہیں۔ اب وہ 9 رکنی فورم کا 5 معزز ججز الگ سے بیٹھ کے پہلے سے آپس میں اتفاق بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ پھر جب وہ بڑے فورم میں جاتے ہیں تو اس میں اٹارنی جنرل اور لا منسٹر اور ریٹائرڈ جج اور پھر وہ آبویسلی جو بار کونسل کے نمائندے وہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ 5 ججز پہلے سے میٹنگ کرتے ہیں۔ وہ بڑی مختصر میٹنگ ہوئی آج لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے، اور اسی میٹنگ میں جو پہلے الگ سے میٹنگ ہوئی ججوں کی، اس میں واضح ہو گیا، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ جناب آج تو میں بھی بیمار ہوں اور میں نے بھی حج پہ جانا ہے، اور حج کے لیے جو میں نے ویکسینیشن کرائی ہے کرونا کی، تو اس کرونا ویکسینیشن کی وجہ سے مجھے بخار ہے اور میں آج 2 گھنٹے نہیں بیٹھ سکتا، تو اس لیے آج کا یہ اجلاس جو ہے ملتوی کر دیا جائے۔ پھر ذرائع سے یہ معلوم ہوا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال تو جیسے تیار بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، آپ جائیں، اور آج یہ اجلاس نہیں ہو سکتا، اور آپ حج کر کے جب آئیں گے تو ہم پھر اجلاس بلا لیں گے۔ اس پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو اسپین سے ویڈیو لنک پہ موجود تھے، انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ جناب میں تو کتنے عرصے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں جب واپس آؤں گا تو آپ اس وقت اجلاس بلا لیجئے گا، آپ بار بار جو ہے مجھے جواب نہیں دے رہے میری اس استدعا کا، اور ایک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہا تو آپ نے فوراً حامی بھر لی۔ تو یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ نہیں، میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، پتہ نہیں وہ ڈیسائیڈ کیسے کرنا ہے، انہوں نے لفظ یوز کیا آئی ول ڈیسائیڈ۔ وہ شاید اجلاس کو چلانے کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ میں ریگولیٹ کروں گا پروسیڈنگ، یا پھر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جوڈیشل کونسل کے فیصلے جو ہیں میں نے طے کرنے ہیں۔ تو اس پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پھر یہ اعتراض کیا ذرائع کے مطابق کہ یہ آپ نے نہیں ڈیسائیڈ کرنے، یہ پورے جوڈیشل کمیشن نے فیصلے کرنے ہیں، آپ کا صرف ایک ووٹ ہے، اور قواعد کے مطابق جوڈیشل کمیشن میں جو 9 مستقل ممبران ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے ہر ایک کا ایک ووٹ ہے، اور پھر جو ہائی کورٹ میں تعیناتیاں ہوتی ہیں اس میں 13 جو ممبران ہیں اس میں بھی سب کا ایک ایک ووٹ ہوتا ہے اور اکثریت سے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو جیسے قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہاں پہ صرف کسی ایک نے فیصلہ نہیں کرنا، سب نے کرنا ہے۔ اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پہلے بھی یہ اعتراض اٹھایا تھا جو کل ایک دن پہلے سندھ ہائی کورٹ کے ججوں کی تعیناتی کے حوالے سے تھا کہ جناب ہمیں جو مٹیریل فراہم کیا گیا ہے سندھ ہائی کورٹ کے ججوں کی تعیناتی کے حوالے سے، ان کی پرفارمنس کے حوالے سے، کارکردگی کے حوالے سے، جو وکیل جو جج بننا ہے جنہوں نے، ان کی جو بیک گراؤنڈ چیک ہیں، جو معلومات ہیں، ان کا پس منظر، ان کی اہلیت قابلیت کے حوالے سے، ایمانداری کے حوالے سے، تو وہ اتنا زیادہ مٹیریل ہے کہ ہمیں اس کو پڑھنے میں ٹائم لگ رہا ہے۔ یا وہ وکیل جو ہوتے ہیں جو کیس لڑتے ہیں، جو کیسز جیت جاتے ہیں، یا جن کے کیسز جو ہے رپورٹ ہو جاتے ہیں، پبلش ہو جاتے ہیں، تو وہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا۔ تو جسٹس فائز عیسیٰ نے آج بھی کہا کہ یہ جو لاہور ہائی کورٹ کے 13 معزز ججز ہیں، انہوں نے تقریباً 1 سال ان کو ہو گیا ہے بطور ایڈیشنل جج، انہوں نے جو فیصلے دیے ہیں ان فیصلوں کے اتنے بڑے بنڈل جو ہیں ہمیں اچانک پہنچا دیے گئے ہیں، تو ان بنڈلز کو پڑھنے کا بھی ہمیں وقت نہیں ملا۔ تو آج بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا، بلکہ جب چیف جسٹس نے لاہور ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے جو ہے وہ چھٹی دی جائے، اور انہوں نے یہ بھی ذرائع کے مطابق اشارہ دیا کہ کچھ 2-3 ایسے ججز ہیں جن کے بارے میں کچھ ایسی معلومات ملی ہیں کہ جو معلومات شاید ان 2-3 ججز کے حق میں نہ جائیں اور شاید ہمیں وہ نام واپس لینے پڑیں۔ تو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے اس استدعا کے بعد بڑی مختصر سی ایک کارروائی ہوئی، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے پھر کہا کہ جب آپ حج سے واپس آئیں گے، یعنی اب عید کے بعد فوراً، تو آپ بتائیے گا۔ تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں ذرائع کے مطابق اپنی میٹنگز کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سوالات اور ان کی باتوں کا وہ براہ راست جواب نہیں دیتے، اور زیادہ وقت ان کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے اراکین کو دیا جائے، اور جو جینوئن اعتراضات ہیں، جو ٹھوس قسم کے باتیں ہیں، جو پوائنٹس ہیں، تجاویز ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے جو آتی ہیں، ان کے اوپر کوئی رد عمل چیف جسٹس عمر عطا بندیال دینے سے گریز کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ کل ایک بڑے اہم حکومتی جو رکن ہیں جوڈیشل کمیشن کے، انہوں نے کہیں یہ ذکر بھی کیا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کافی
اپنے ریمارکس اور آبزرویشنز ایسے ہی ان کی طرف سے آئی تھی کہ جس سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ پرووک ہو سکتے تھے، اور جسٹس فائز عیسیٰ نے کافی اپنے آپ کو کنٹرول بھی کیا، لیکن ایک مرحلے پہ ذرائع کے مطابق انہوں نے پھر ان تمام باتوں کا باقاعدہ جواب دیا کہ جن باتوں کی طرف چیف جسٹس عمر تا بندیال نے اشارہ کیا تھا اور جن کا شاید تعلق جو تھا وہ جسٹس فائز عیسیٰ سے بھی تھا۔ تو یہ آج کے اجلاس کی کہانی ہے۔ مگر اب معاملہ کیا ہے؟ یہ کیوں نہیں اتفاق پیدا ہو رہا؟ اتفاق اس لیے نہیں پیدا ہو رہا کہ چیف جسٹس عمر تا بندیال جو ہیں اس جوڈیشل کمیشن کے اندر ان کے پاس جو اکثریت ہے یا سپورٹ ہے وہ اکثریت ججوں کی نہیں ہے، ان کے پاس 2 یا 3 لوگوں کی سپورٹ ہو سکتی ہے، مگر جو اکثریت ہے وہ اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہے جو جس چیز کی نشانی جو ہے وہ جسٹس فائز عیسیٰ بھی نشاندہی کرتے ہیں اور دوسرے اراکین بھی کرتے ہیں۔ یعنی اکثریت کی یہ رائے تھی کہ زیادہ وقت ملنا چاہیے ججوں کی تعیناتی کے حوالے سے، ان کے ریکارڈ کو جائزہ لینے کے لیے، ان کے بارے میں زیادہ معلومات آنی چاہیے، ہمیں ایسے ہی نہیں اچانک سب کو تعینات کر دینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ پھر جو پرفارمنس کے اوپر جب بات آئے گی تو آبویسلی پھر اس میں آئین اور قانون کی بات آئے گی، مگر یہاں پہ بظاہر مقابلہ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو عدلیہ میں لانے کا ہے یا ٹھونسنے کا ہے کہ جو وقت پڑنے پر کسی طاقتور ادارے کے کام آ سکیں۔ یہ ایک لگ یہ رہا ہے کہ کشمکش ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ وکلاء یا معزز ججز کے درمیان، کہ وہ آنے والے وقت میں اپنی اپنی اکثریت جو ہے وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹوں میں برقرار رکھ سکیں، اور خاص طور پہ ایک ایسے موقع پہ کہ جب بڑے اہم سیاسی اور آئینی نوعیت کے فیصلے ہائی کورٹوں میں بھی ہو رہے ہیں اور سپریم کورٹ میں بھی ہو رہے ہیں۔ تو لاہور ہائی کورٹ کی اگر مثال لیں تو ان 13 ججز کو 1 سال کے بعد بھی یوں کچا رکھنا، یوں ایڈیشنل رکھنا، ان کو کنفرم نہ کرنا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ججز ان کے اوپر ابھی بھی ان کی ملازمت کے حوالے سے، ان کے مستقبل کے کیریئر کے حوالے سے جو تلوار ہے وہ لٹکتی رہے گی، اور انہیں اپنے فیصلے بھی شاید بہت سوچ سمجھ کے کرنے ہوں گے۔ جج کا عہدہ بڑی عزت والا اور وقار والا عہدہ ہوتا ہے، اس میں بہت مراعات بھی ہوتی ہیں۔ جج بن جانا، لگ جانا شاید آسان ہوتا ہے، مگر جو ایک ایڈیشنل جج کا دور ہوتا ہے، جو کچی نوکری کا دور ہوتا ہے، جس میں آپ کو بطور جج کنفرم نہیں کیا جاتا، وہ بھی بڑا نازک اور تکلیف دہ دور ہوتا ہے۔ آپ نے اس میں سینئر ججز کے ساتھ بیٹھ کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور بہت سارے ججز جو ہیں اس وجہ سے آئین اور قانون کے تحت اپنا اختلاف بھی نہیں کر سکتے کسی بھی کیس میں اپنے سینئر جج سے، کہ وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ خاص طور پہ جب آپ چیف جسٹس یا لاہور ہائی کورٹ کے سینئر جج کے ساتھ اگر آپ بیٹھے ہیں تو پھر آبویسلی پھر اس میں جو کچے جج ہیں، جو ایڈیشنل جج ہیں، اور جو 1 سال سے کچے ہیں اور ان کو کوئی پتہ نہیں آئندہ کیا ہوگا، تو وہ مختلف فیصلوں میں بہت احتیاط برتیں گے۔ تو یہ ایک قدرتی بات ہے، اور ایک ایسے موقع پہ جو ہے ہائی کورٹ کے ایک آئینی عدالت کے ججوں کو ان کے مستقبل کے حوالے سے غیر یقینی کسی صورتحال سے دوچار رکھنا، اس کا بظاہر ایک ہی مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس عرصے کے اندر بہت سارے ایسے کیسز میں جن میں ان کچے ججوں کو بینچ پہ ساتھ بٹھایا جائے گا، ان میں ان معزز ججوں کو، ایڈیشنل ججوں کو بہت احتیاط برتنی ہوگی۔ تو وہ کون سے 13 ججز ہیں مختصراً بتا دیں، جسٹ فار انفارمیشن، پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں۔ جسٹس سہیل ناصر ہیں، ذرائع کے مطابق ان کا نام جو ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ایکسٹینشن کے لیے ریکمینڈ نہیں کیا، اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ شاید چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو مزید بطور جج برقرار نہ رکھا جائے۔ پھر جسٹس شکیل احمد ہیں، جسٹس صفدر سلیم شاہد ہیں، جسٹس احمد ندیم ارشد ہیں، جسٹس طارق ندیم ہیں، جسٹس محمد امجد رفیق ہیں، جسٹس عابد حسین چٹھا ہیں، جسٹس انور حسین ہیں، جسٹس علی ضیاء باجوہ ہیں، سلطان تنویر احمد ہیں، جسٹس محمد رضا قریشی ہیں، جسٹس محمد شان گل ہیں، اور جسٹس راحیل کامران۔ تو یہ باقی جو 12 ججز ہیں، ان کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ نہیں کہا کہ ان کو مستقل کر دیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ ان کو مزید جو ہے وہ ایکسٹینشن دی جائے ان کی
جو ہے وہ مستقلی نہ کی جائے، ابھی ان کو مزید ایڈیشنل جج رکھا جائے۔ اب سال سے اوپر ہو گیا اور ہماری عدلیہ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جج اس قابل ہیں کہ ان کو مستقل کیا جائے یا نہیں۔ اور پچھلے 2 مہینے پہلے جو اجلاس ہوا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ 6 مہینے کے لیے ایکسٹینشن جو ہے وہ ان کو دے دی جائے۔ اب وہ 6 مہینے ابھی پورے نہیں ہوئے، ابھی صرف 2 مہینے ہوئے تھے، تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ اجلاس فوری طور پہ بلا لیا، اور اسی وجہ سے اعتراض آیا پھر جوڈیشل کمیشن کی اکثریت اراکین کی طرف سے کہ جناب مزید ٹائم دے، ہمیں ان کے بارے میں جانچنا ہے۔ پھر یہ بھی اعتراض جو ہے ایک آیا سامنے ذرائع کے مطابق کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میں سپریم کورٹ کا سینئر جج ہوں، یعنی جو چیف جسٹس کے بعد ہوتا ہے، اور روایتی طور پہ جو سینئر جج ہوتا ہے وہ جوڈیشل کمیشن کی ان 2 کمیٹیوں میں سے کسی ایک کمیٹی کا سربراہ ہوتا ہے روایتی طور پہ، جو ایک کمیٹی دیکھتی ہے کہ جو نام آئے ججوں کے لیے سپریم کورٹ میں آنے کے لیے یا ہائی کورٹ میں لگنے کے لیے، ان کے سرٹیفکیٹ چیک کرنا، ان کے کوالیفیکیشن چیک کرنا، ان کے بیک گراؤنڈ چیک کرنا، ان کے جو فیصلے دیے ہوئے ہیں ان کا جائزہ لینا، ان کو ایویلیویٹ کرنا۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ذرائع کے مطابق یہ اعتراض بار بار کیا ہے جوڈیشل کمیشن کے اجلاسوں میں کہ آپ نے مجھے ان کمیٹی میں سے کسی ایک کا بھی سربراہ نہیں بنایا۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کی چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں 14 اگست کو، اور 15 اگست کو واپس آئیں گے، اور یہ وہ تاریخ ہے کہ جب جسٹس مظہر عالم جو جسٹس سجاد علی شاہ جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے، کیونکہ جسٹس مظہر عالم میاں خیل 7 جولائی کو ریٹائر ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد جسٹس سجاد علی شاہ جو ہیں جوڈیشل کمیشن کے ممبر بن جائیں گے، مگر وہ بھی صرف 1 مہینے کے لیے، اور پھر 14 اگست کو جسٹس سجاد علی شاہ وہ بھی ریٹائر ہو رہے ہیں۔ تو اب لگتا یہ ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر حسین بھٹی صاحب کو جو کہہ رہے ہیں کہ آپ حج سے جو ہی واپس آئیں گے ہم اجلاس بلا لیں گے عید کے فوراً بعد، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ 7 جولائی کو جب جسٹس مظہر عالم میاں خیل ریٹائر ہو جائیں گے تو جسٹس سجاد علی شاہ جوڈیشل کمیشن میں آ جائیں گے، اور جسٹس سجاد علی شاہ کے حوالے سے یہ ایک تاثر ہے کہ وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے زیادہ کلوز ہیں، تو اس وجہ سے ان کو ایک چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو ایک سپورٹ مل جائے گی۔ مگر پھر یہ جو کلوزنس ہے جسٹس سجاد علی شاہ کی، یہ بھی صرف 1 مہینے کے لیے ہے، کیونکہ پھر 14 اگست کو انہوں نے بھی ریٹائر ہونا ہے، اور 14 اگست کو ہی جسٹس فائز عیسیٰ نے واپس آنا ہے۔ اور جسٹس سجاد علی شاہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد جسٹس سید منصور علی شاہ جوڈیشل کمیشن کے رکن بن جائیں گے، اور اس کے بعد چیف جسٹس عمر عطا بندیال جوڈیشل کمیشن اور اعلیٰ عدلیہ میں تعیناتیوں پر اپنا کنٹرول مکمل طور پر کھو سکتے ہیں۔ تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے بظاہر یہ لگتا ہے وہ یہ چاہیں گے کہ جسٹس سجاد علی شاہ کا جوڈیشل کمیشن کا ممبر بنتے ہی فوری طور پہ اجلاس بلا لیا جائے، اور گو کے چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ویڈیو لنک پہ ہوں گے، لیکن معلوم نہیں وہ اسپین کے دورے پہ ہیں، وزٹ پہ ہیں، وہ کہاں پہ ہوں گے، کیا وہ انتظار کریں گے، کیا 1 دن کے نوٹس پہ اجلاس ہو جائے گا، کیا وہ ایسے پہاڑی علاقے میں ہوں گے اسپین میں یا یورپ میں جہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہوگا۔ تو کسی بھی وجہ سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے بڑی غیر یقینی کسی صورتحال ہو جائے گی کہ معلوم نہیں وہ کہاں ہوں گے، ویکیشنز پہ ہیں، سیر کر رہے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ ہوگا نہیں ہوگا، پہاڑی علاقہ ہوگا، فیسلٹیز ہوں گی نہیں ہوں گی۔ تو اس طرح اگر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اجلاس بلا لیا تو پھر جسٹس فائز عیسیٰ اس اجلاس سے باہر ہوں گے، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے بظاہر ایک اور سپورٹر جسٹس سجاد علی شاہ اجلاس کے اندر آ چکے ہوں گے۔ تو نمبر گیم جو ہے بظاہر وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے حق میں جا سکتی ہے۔ ابھی تک یہ تاثر بھی ایک قسم کا دیا جا رہا ہے کہ یہ جو بھی نہ سندھ ہائی کورٹ کے ججز تعینات ہوئے ہیں، نہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کنفرم ہوئے ہیں، تو یہ قسم کا ایک تاثر دیا جائے گا یا پروپیگنڈا بھی کیا جائے گا کہ یہ سب کچھ جسٹس فائز عیسیٰ کی وجہ سے ہے، وہ نہ تو سندھ ہائی کورٹ میں جج لگنے دے رہے ہیں، نہ تو لاہور ہائی کورٹ کے معزز ججوں کو جو ہے ان کی مستقلی کے اوپر کوئی فیصلہ کر رہے ہیں، جبکہ تاثر ٹوٹلی غلط ہے۔ اگر کوئی ایسا تاثر ہوا بھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ اور جوڈیشل کمیشن کے اکثریت ارکان یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح 6 مہینے کا اگر لاہور ہائی کورٹ کے ججوں کو وقت دیا گیا ہے کہ وہ 6 مہینے مزید وہ کام کریں، تو پھر انہیں 6 مہینے کا وقت ملنا چاہیے تاکہ وہ اپنی کارکردگی شو کر سکیں، تو اس سے جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی ان کے بارے میں جو مٹیریل ہے یا جو بنڈل دیے گئے ہیں جوڈیشل کمیشن کے اراکین کو، ان کو پڑھنے میں کافی وقت لگتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی جو تعیناتی ہے
जस्टिस फाइज़ा या कमीशन ने इन मुअज़्ज़ज़ जजों के, सिंध हाई कोर्ट के नामज़द जजों और लाहौर हाई कोर्ट के इन 13 जजों की कारकर्दगी के हवाले से कोई राय अभी तक नहीं दी। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि मैं अभी कोई राय नहीं दे रहा क्योंकि मैंने अभी उनको स्टडी नहीं किया। तो ये तासुर भी गलत होगा अगर ये कहा जाए कि शायद इन आला अदालतों में जजों की तैनाती की मुखालफत जो होने की वजह से इन जजों को हतमी तौर पे इनके मुस्तकबिल का फ़ैसला नहीं किया जा सका। बहरहाल अब देखते हैं कि जस्टिस फाइज़ा अगला पहली बात तो यह है कि आप देखते हैं कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल अगला इजलास कब बुलाएंगे और क्या वो ऐसे मौके पे बुलाएंगे जब जस्टिस फाइज़ा यूरोप के किसी ऐसी पहाड़ी पे होंगे जहाँ पे इंटरनेट नहीं होगा, और क्या फिर जो जस्टिस सजाद अली शाह होंगे उस जुडिशल कमीशन के इजलास में, तो फिर वो क्या फ़ैसला करेंगे। तो ये बड़ी एक अहम बात है और ज़राए का ये कहना है कि सबसे अहम बात यह है कि अब जो भी जजेस को सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में तैनात किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को तैनात किया जाए जो आइन और आइन की बालादस्ती और कानून के साथ खड़े हों और जिनके कोई ऐसी कमज़ोरी ना हो जिसको इस्तेमाल करके इस्टेब्लिशमेंट या कोई दूसरे ताकतवर इदारे जो हैं अदलिया पे काबू पाने की कोशिश कर सकें। जो ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान के अभी तक जो तारीख़ है उसमें हमने देखा कि जब जब ये कोशिशें की गई तो उसका नतीजा पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए और कौम के लिए अच्छा नहीं निकला। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।